یہ بتائیے کہ جو US ایران ڈیل ہوئی ہے پاکستان کے لیے بہت ہسٹورک مومنٹ ہے، کس طرح آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے خارجہ پالیسی کے اعتبار سے اس کامیابی کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس ڈیل کے سسٹین ہونے کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں، آپ کا انالیسس کیا ہے؟ اور ایک سوال جو مجھے کھٹک رہا ہے کہ سائننگ سیریمنی پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہی، ایون دو سوئٹزرلینڈ میں بھی، جنیوا میں بھی پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے اس سیریمنی کو، لیکن کیا آپ نے سمجھتے کہ سائننگ سیریمنی پاکستان میں ہی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس ڈیل کا نام بھی اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہی ہے؟ جی، پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ کیا سسٹینیبل ہوگی؟ جی، میرا خیال میں سسٹینیبل ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بھی بڑی شدت سے چاہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑی شدت سے چاہتے ہیں کہ یہ ڈیل آگے ہو جائے اور آگے چلے معاملہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے سیاسی قیمت بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جہاں پہ جب مڈ ٹرم الیکشنز کی پرائمریز ہو رہی ہوں اور اس کے بعد اگلے مراحل آئیں تو اس میں یہ ایک بحث چل رہی ہو، اور ویسے بھی وہ یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ یہ تاثر ابھرے کہ وہ جنگ میں ہار گئے ہیں، تو چنانچہ میرے خیال میں وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک اقتصاد کا بھی مسئلہ ان کے پر بہت سخت آ گیا ہے کہ دنیا کی اقتصاد خراب ہونے کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی بڑی تیزی سے مہنگائی ہو رہی ہے، جس کا بھی میرے خیال میں ان کے الیکشنز پہ بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اور الیکشنز اس لیے اہم ہے کہ اگر وہ دونوں ہاؤس چلے جاتے ہیں ڈیموکریٹس کے پاس تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے ذاتی طور پر خاصی مشکلات پیدا ہو جائے گی۔ اچھا، ادھر ایران بھی اسی طرح چاہتا ہے، ایران نے بھی بہت قربانی دی ہے، بہت قیمت ادا کی ہے، اتنے لوگ مر گئے، اتنا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، تو ایران بھی بالکل کرنا چاہتا ہے۔ اب اس میں اگر کوئی سپوائلر ہے تو وہ ایک ہی ہے، وہ ہے اسرائیل۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی ہٹ درمی کی وجہ سے اب اس کے تعلقات امریکہ کے اندر بھی تھوڑے تھوڑے ان میں دراڑ آ گئی، حالانکہ بڑے مضبوط تعلقات ہوتے ہیں لیکن ان میں دراڑ آ گئی ہے۔ اور اسرائیل کے جو جہاں دوست بنا پھرتے تھے بہت سارے عرب ملکوں میں، وہ بھی اب تھوڑا سوچنے لگ گئے ہیں کہ یہ شاید جو ہے اسرائیل ہمارا دوست نہیں ہے، ایران کے ساتھ ہم زیادہ نبھا کر سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پوری صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اس وجہ سے مجھے اس ڈیل کے ہونے کے، ٹھیک ہے مشکل ہوگی، بڑے کڑے معاملات ہیں لیکن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ آج آپ نے کہا کہ یہ کیوں وہاں جنیوا میں کیوں نہیں ہو رہی، پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہی؟ میرا خیال میں ہونا تو پاکستان میں چاہیے تھا، جس قسم کا کردار پاکستان نے ادا کیا ہے۔ لیکن مجھے جو پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ورکنگ گروپس بیٹھیں گے، اور جو لیگل ہیں، کچھ اکنامک ہیں، کچھ پولیٹیکل ہیں، وہ پاکستان بھی آئے تھے ورکنگ گروپس، اور جنیوا میں چونکہ فیسلٹیز ہوتی ہیں، UN کا پورا پریمیسز ہے، اس کے اندر ایک فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی، تو شاید وہ اس لیے کرنا چاہتے ہوں۔ پلس بھی یہ ہے کہ امریکہ کے وفد کے لیے بھی وہاں آنا شاید زیادہ آسان ہے، وہاں پہنچنا بنسبت اس کے۔ وہ یاد ہے آپ کو جب وہ آئے تھے، JD وینس آئے تھے، تو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے 18 گھنٹے کا سفر کیا ہے، 18 گھنٹے کے لیے میں دوبارہ نہیں بھیج سکتا۔ تو کچھ اس قسم کی پروسیس ریلیٹڈ بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پاکستان کے قد کاٹ میں کوئی کمی نہیں آئی، کیونکہ وہاں بھی بہرحال پاکستانی ہوسٹ کر رہا ہے۔ جی، اس وقت تک ڈیل کے جتنے بھی نکات سامنے آئے ہیں، جو بھی اس کا ڈرافٹ سامنے آیا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس کی کامیابی ہے، کس کو بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے، کس کو سٹیپ بیک کرنا پڑا ہے؟ اس ڈیل میں ایران کے لیے کیا ہے معاشی اعتبار سے، امریکہ کے لیے کیا ہے اس کے فیوچر کے اعتبار سے، چاہے پولیٹیکل ہے، چاہے ڈیفنس ہے، چاہے معاشی ہے، اور پاکستان کے لیے اس ڈیل کے بعد اب جو اکنامک چیلنجز تھے، بجٹ بھی ہم نے پریزنٹ کیا تو یہی کہا گیا کہ ہم بڑا اکنامک پروگریس کر رہے تھے، لیکن بیچ میں ایران کی وار آ گئی، اس کی وجہ سے اکنامک پروگریس جو ہے وہ سٹال ہو گئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈیل کے بعد اب پاکستان کے لیے کیا منظرنامہ ہوگا؟ جی دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اس ڈیل کے بعد کون سے ملک کے لیے کیا منظر سامنے آئے گا، امریکہ کے لیے تو دیکھیں اس وقت ان کو ایک قسم کی بڑی سبکی کا سامنا ہے۔ ان کے جو اپوننٹس ہیں، ڈیموکریٹس ہیں، دوسرے سارے بول رہے ہیں کہ جناب آپ یہ جنگ ہار گئے تھے۔ ٹھیک ہے، جنگ میں یہ فیصلہ کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے، جب تک کہ مکمل طور پر اگلی پارٹی سمیش نہ ہو جائے۔ یا تو کوئی پارٹی سمیش نہیں ہوئی ہے، سوائے اس کے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی پوری تمام تر قوت کے باوجود اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا، اور ایران اپنی تمام تر کمزوری کے باوجود کھڑا رہا۔ تو اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران ہارا نہیں اور امریکہ جیتا نہیں۔ تو اس کو میں اسی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا اس کے بعد سے قد کاٹ اتنا اونچا ہو گیا ہے، کیونکہ باقی سارے عرب ممالک بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ امریکہ اتنی بڑی طاقت نہیں ہے جتنی
ہمیں تاثر تھا. پہلے تو یہ ہوتا تھا امریکہ ایک دھمکی لگاتا تو یہ سارے کے سارے کام جاتے تھے, لیکن اب ایسا کچھ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا, بلکہ ان کا امریکہ کا سیکورٹی امبریلا بھی کافی حد تک جو ہے وہ کام نہیں کر سکا. تو چنانچہ عربوں میں بھی اب سوچ آ گئی ہے, تو ہم امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جڑنے کی بجائے ہمیں اپنے خطے میں کوئی نیا ارینجمنٹ کرنا ہوگا, نیا ارینجمنٹ ڈھونڈنا ہوگا. اس ارینجمنٹ کے نتیجے میں ایران کو بھی بڑا فائدہ ہوگا, میرا خیال ہے عرب ممالک کو بھی ہوگا, اور پاکستان اور ترکی کو بھی ہوگا. اب یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جی پاکستان نے ابھی تک کوئی اس طرح ٹینجبل بینیفٹ نہیں لیا, بلکہ سارے تھنک ٹینک, آج بھی ہم کسی ایک تھنک ٹینک میں بیٹھا تھا یونیورسٹی آف لاہور میں, تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ساری جگہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ بھائی اتنا ہمارا ملٹری پروفائل اوپر گیا ہے, ڈپلومیٹک پروفائل گیا ہے, اس کا ریئل ٹرمز میں, ڈالرز اینڈ سینٹس میں, ٹینجبل ٹرمز میں ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے. تو یہ بات تو واقعی سب کے ذہنوں میں آتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کئی فوائد ہیں جو میں بڑے آرام سے بتا سکتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے بھارت جو پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ مکمل طور پر وہ ناکام ہو گیا ہے, اب پاکستان بیچ میں بیٹھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایران کے جو تعلقات ہیں وہ اب کہیں بہتر ہو جائیں گے. ایک زمانے میں ایران کے اندر انڈیا کو بڑی جگہ ملتی تھی اور ان کے جاسوس بھی وہاں سے آ جاتے تھے انڈیا کے, لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے اندر آپ کو BLA بھی اپنی جگہ نہیں پکڑ سکے گی, اس کو بھی وہاں سے بھاگنا پڑے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ہمیں ایک بڑا ٹینجبل بینیفٹ ملے گا کہ ایران کے ساتھ, بلکہ جب سینکشنز ختم ہو جائیں گی تو ایران کے ساتھ ہماری تجارت میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہماری سرکار کو چاہیے کہ جا کے بات کرے امریکہ سے کہ ہمیں IP گیس پائپ لائن کے لیے ایگزمپشن دے. اور ویسے تو ایران کو سینکشنز ختم کر رہے ہیں آئل اینڈ گیس کے, اس کے ایکسپورٹس کے اوپر, لیکن اس پائپ لائن کے حوالے سے بھی میرے خیال میں اگر خصوصی اجازت لے لی جائے تو یہ بھی بہت ہمارے لیے اچھا ہوگا. اس کے علاوہ عرب ممالک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات میں گراں قدر اضافہ ہوا ہے, خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ, جس کے ساتھ ہم نے ایک پورا ایگریمنٹ کر لیا ہے, اور میرا خیال میں باقی ممالک جو ہیں قطر اور باقی بھی کرنا چاہیں گے. تو ہماری ڈیفنس ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور میں کہوں گا کہ ہماری باقی معاملات میں بھی بہتری آ سکتی ہے, اقتصادی معاملات میں. لیکن اس میں رضا صاحب ایک بہت بڑی شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے اپنا جو اکنامک ہاؤس ہے وہ بہتر ہو, ہمارے اندر ایبزارپشن کیپیسٹی ہو, جو باہر سے FDI آئے یا کوئی بھی اسسٹنس آئے تو اس کو ہم ایبزارب کر سکیں. بدقسمتی سے ابھی تک ہمارا ایز آف ڈوئنگ بزنس بہت ہی نیچے ہے.